أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون اتبع پیروی کرے ما اوحی الیک من ربک وہ جو وحی کی جائے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے لا الہ الا ہو کوئی الہ مشکل کشا نہیں اس کے سوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور اعراض کریں مشرکین سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اور اگر اللہ چاہتے تو وہ نہ شرک کرتے وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ان پہ نگہبان وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہیں آپ ہیں ان پر کوئی نگران وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ اور نہ تم گالی دو برا بلا کہو ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر فَيَسُبُّ اللَّهَ تو پھر وہ گالی دیں گے اللہ کو عدواً ضد میں دشمنی میں بغیر علم اپنی کم علمی سے کذالک زینا ایسے ہی ہم نے مزین کر دیا خوشنما بنا دیا لکل امت ہر گروہ کے لیے عملہم ان کے عمل کو ثم الی ربہم پھر اپنے رب کی طرف مرجعہم ان کو لوٹ جانا ہے فینبئہم پھر وہ ان کو بتلائے گا خبر دے گا بما کانوا یعملون اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے رہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی جہد ایمانہم پختہ قسمیں لئن جاءتہم کہ البتہ اگر آئے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی لیؤمنن بہا تو البتہ وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے قل انما الآیات عند اللہ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو عند اللہ اللہ کی طرف سے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور تمہیں کیا معلوم انہا بے شک وہ نشانی اذا جات جب آ جائے لا یؤمنون تو وہ ایمان نہ لائیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو وابصارم اور ان کی آنکھوں کو کما لم یؤمنوا بہ جیسے کہ وہ نہ ایمان لائے اس پر اول مرت پہلی دفعہ ونذرہم اور ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون کہ وہ سرگرداں رہے
گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ کی توحید کے دلائل اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہوا۔ اب یہاں ان آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ برابر اپنے کام میں لگے رہیں اور ان سے تعرض نہ کریں اور ان کی مخالفت سے آپ کا حوصلہ بھی کمزور نہ پڑے۔ اتبع، برابر آپ پیروی کرتے رہیں، ما اوحی الیک، اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، وہ آپ کا رب کوئی الہ مشکل کشا معبود نہیں اس کے سوا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اس پہ جو مشرکوں کی طرف سے مخالفت ہو، ان کی ضد، تو اس سے گھبرائیں نہیں، آپ ان سے مقابلہ نہ کریں، ان سے ٹکرائیں نہیں، مباحثے نہ کریں، لیکن اپنا کام دعوت کا کرتے رہیں۔ اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور نظر پھیر دیں ان سے، تعرض نہ کریں ان سے، ان کا مقابلہ نہ کریں، عن المشرکین، اب اعراض کریں مشرکین سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اس پہ بھی آپ رنجیدہ نہ ہو کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ کفر پر کیوں چل رہے ہیں، کہ یہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے کہ ہر شخص ہی ایمان پر آئے۔ اللہ کی یہ منشا نہیں ہے کہ ہر شخص ایمان پر آئے، اللہ نے بس راستہ بتا دیا، اب اپنی اپنی مرضی سے اس راستے پہ چلیں، کوئی ایمان کی راہ پہ چلیں، کوئی کفر کی راہ پہ چلیں، اللہ نے اس میں سب کو آزاد چھوڑا ہے۔ اگر اللہ نے سب کو ایک ہی راہ پہ چلانا ہوتا تو اللہ جبراً سب کو ایمان پر چلا لیتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے مَا أَشْرَكُوا، تو یہ شرک نہ کرتے، سب ایمان پر ہوتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان کہ آپ نے ان کو زبردستی ایمان پر لانا ہے، ایسا معاملہ ایسا ہم نے طے نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ ان پر کوئی نگران مقرر کیے گئے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم کفر کے مقابلے میں، کفر کے جو اکابر ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان پہ سب و شتم نہ کرو، مقابلے کی فضا میں اتنے جذباتی نہ ہو جاؤ کہ ان کے بڑوں کو برا بلا کہنے لگو، اس لیے کہ وہ پھر ضد اور مقابلے میں تمہارے اچھے لوگوں کو برا کہیں گے، جیسے انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، حبل، جذباتی بعض مسلمانوں سے ان کے بارے میں سخت زبان کے الفاظ استعمال ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ایسے نہ کرو، کیونکہ وہ اس کے جواب میں تمہارے سچے خدا کو برا کہنے لگ جائیں گے۔ کیونکہ جب مقابلہ ہوتا ہے، ضد میں انسان اپنی ہوش حواس اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے ان کے کفری عقیدوں کی تو نفی کرو کہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے اندر کسی کے نفع نقصان کی قدرت نہیں، نہ لات میں، نہ منات میں، نہ عزا میں، نہ حبل میں، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ عقیدے کی وضاحت تو کرو، لیکن لات منات کو تم گالیاں دو، یہ کام نہ کرو، ان کو برا کہو، ایسی بات نہ کہو۔ اور ایسے یہ سب کو تعلیم ہے کہ جو شخص جس راہ پر اور جس مکتبہ فکر میں چل رہا ہے، وہ اپنے عقیدے کو بتلائے، بیان کرے، واضح کرے اور غلط عقیدے کی نفی کرے، لیکن کسی کی مسلمہ شخصیات، بزرگ شخصیات پہ تان و تشنیع نہ کرے۔
یہ بہت بری بات ہے، یہ منافرت پھیلاتی ہے، یہ جنگ و جدل کی فضا پیدا کرتی ہے، اور جہاں جہاں ایسا ہوا ہے تو نقصان ہوا ہے، مسلمان آپس میں بٹے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ تعلیم دی سب اہل ایمان کو، اور اولی مخاطب اس وقت کی جو فضا تھی اس لحاظ سے یہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، نہ برا بلا کہو ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ، جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی ان کے جو جھوٹے خدا ہیں، مشکل کشاں ہیں۔ کیوں کہ فیسب اللہ، پھر وہ اس کے نتیجے میں برا بلا کہیں گے اللہ کو، عدوان ضد میں آ کر، دشمنی میں مبتلا ہو کر، بغیر علم، اور یہ ان کا کہنا کم علمی کی وجہ سے ہوگا، جہالت کے نتیجے میں ہوگا کہ اگر کسی غلط شخصیت کو کوئی غلط کہہ رہا ہے تو اس کا جواب تو یہ نہیں کہ صحیح کو بھی برا کہنے لگتا ہے، کہنے کی فضا بنا دی جائے۔ اب وہ بھی اللہ کو سچا معبود مانتے تھے، تو اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ مسلمان ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہیں تو وہ سچے خدا کو برا کہیں، تو یہ ان کا عمل انصاف پہ مبنی نہیں، بغیر علم، کم علمی پہ مبنی ہوگا۔ اس لیے تمہیں انہیں اس مقام پہ نہ لاؤ۔ کذالک زینا لکل امۃ عملا، ایسے ہی ہم نے خوشنما بنا دیا ہر گروہ فرقے کے لیے عملہم، ان کے عمل کو، کہ جب جس بھی طبقے نے اپنے لیے ایک راہ عمل کا چناؤ کر لیا اور وہ اپنی عقل، اپنے شعور سے اس راہ پہ چل رہے ہیں، خواہ وہ کوئی کفر کی راہ پہ ہے، کوئی شرک کی راہ پہ ہے، کوئی بدعت کی راہ پہ ہے، کوئی بد مذہب ہو چکا ہے، جو بھی اس نے چناؤ کر لیا ہے، ہم نے اس کے لیے اس کی راہوں کو کھول دیا اور اس کے عمل کو ہی اس کی نظر میں خوشنما بنا دیا۔ اب وہ کسی دوسری سمت کو اچھا سمجھنے والا ہی نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی طبقات ہیں انسانوں میں، اور پھر نچلی تقسیم میں لوگ جو فرقوں میں بٹے ہیں، ہر غلط سے غلط بھی گروہ وہ اپنے عمل کو سب سے سچا سمجھ رہا ہے، دلیل سے ہٹ کے وہ اپنے آپ کو بہترین سمجھ رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب جس نے اپنی عقل سوچ سے جس راستے کا انتخاب کیا، ہم نے اس کے آگے رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی، وہ اپنی راہ میں آزاد ہے، اب چلے اس پہ۔ لکل امۃ عملہم، ہر گروہ کے لیے اللہ نے اس کے عمل کو ہی خوشنما بنا دیا، اب چلے وہ۔ ثم الی ربہم ارجعون، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کا لوٹ جانا ہے۔ فینبئہم، پھر وہ رب پھر آخرت میں فیصلہ کرے گا، ان کو واضح کر کے بتلا دے گا، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یہاں کان پکڑ کے اللہ نہیں کسی کو بتلائے گا کہ تو غلط جا رہا ہے، یہ صحیح رہا، اس طرف مڑ، ایسے نہیں اللہ کریں گے۔ کل قیامت کو اللہ یہ واضح کریں گے کہ تو کفر پہ تھا، صحیح یہ راہ یہ تھی، تو نے غلطی کی ہے، وہاں پہ اس کا نتیجہ اللہ دکھائیں گے۔ اب علم سے اللہ نے بتا دیا، قرآن سب کچھ بتا رہا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں سب کچھ بتا رہی ہیں، اب عقل سے سوچ لے انسان۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائی انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ البتہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی آپ کی طرف سے نشانی، یعنی آپ کا کوئی معجزہ، اور وہ کیا معجزہ؟ اہل مکہ نے فرمائش کی حضور سے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور فلاں فلاں معجزات دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دکھایا، حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا، اونٹنی کا چٹان سے نکال کے لانا، تو تم بھی کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ کہ ہم آپ کو جاننے کہ آپ سچے ہیں۔ کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، مکے کے اندر ان سنگلاخ پہاڑوں میں، پتھروں میں انگوروں کے باغات اگا دو، اور یہ باغات تمہاری ملک میں ہوں، اور تم ایسے کر دو، ایسے کر دو۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، ہم پھر مان جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا معجزہ انہیں دکھایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک چاند کا ٹکڑا اس پہاڑ پہ جبل ابی قبیس پہ، ایک چاند کا ٹکڑا اس پہاڑ پہ، واضح نظروں سے دیکھا، الگ الگ دو حصوں میں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب جب کہا کہ تم یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ پہاڑ سونے کا
بنا دو، مکے میں باغات تمہارے ہو جائیں، باغات اگا دو یہاں پہ۔ تو اللہ جل شانہ سے آپ نے عرض کی یا رب العزت اگر اس پہ یہ ایمان لاتے ہیں تو کر دے، تیری قدرت میں کون سی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب معجزے دیکھ کے اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو آپ نے پہلے شق القمر کا معجزہ کو کم دکھایا، اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا مانیں گے، لیکن جب دیکھا تو نہیں مانے۔ اب اگر یہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ پورا ہو جائے، ہم پورا کر دیتے ہیں، لیکن اگر نہ مانے پھر ہم ان کو ڈھیل نہیں دیں گے، ان کا قلع قمع کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ لوگ باقی رہیں، ان کی نسلوں میں کوئی اچھے لوگ آ جائیں، انہی میں کوئی ایمان پر آ جائے، تو پھر یہ مطالبہ ان کا پورا نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ مطالبہ نہیں ان کا پورا کرتا، کیونکہ اگر پھر نہ مانے تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور میں نہیں یہ چاہتا کہ یہ مٹ جائیں، ان کی نسل میں لوگ اچھے آ جائیں گے، انہی میں سے کچھ لوگ ایمان پر آ جائیں گے اور پھر وہ آئے ایمان کی طرف۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ لن جاءتہم آیۃ، کہ وہ قسمیں بھی کھا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی آپ نشانی لے آئیں لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ البتہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے، لیکن آپ ان سے کہیں قل، آپ ان سے کہیں انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں دکھانا، معجزات لانا تو یہ تو قدرت ہے عند اللہ، میرے اللہ کے پاس ہے، میرے پاس اس کا اختیار قدرت نہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وما یشعرکم، اے ایمان والو، چونکہ کچھ صحابہ سے بھی یہ بات دل زبان سے آئی کہ اچھا ہے اگر ان کا معجزہ جو کہہ رہے ہیں آ جائے تو یہ شاید ایمان لیں، تو اللہ فرمایا وما یشعرکم، تمہیں کیا معلوم انہا اذا جاءت، بے شک ان کا فرمائشی معجزہ جب آ جائے لا یؤمنون، تو یہ پھر ایمان نہ لائیں، جیسے پہلے شق القمر کو دیکھ کے نہ ایمان لائے، اب اگر کوہ صفا سونے کا ہو جائے، باغات مکے میں ہو جائیں تو لا یؤمنون، ممکن ہے تمہیں اس کا شاید شعور نہیں، لا یؤمنون، یہ پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم نے پھیر دیا ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو کما لم یؤمنوا به اول مرۃ، جیسے مشاہدے میں آ چکا کہ جیسے یہ نہیں مان لائے تھے پہلی مرتبہ، یعنی جب معجزہ شق القمر کا دیکھا، تو اسی طرح اب بھی ہمیں علم ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دل اس سطح کے نہیں رہے کہ یہ قبول ہدایت کر لیں، ان کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ نور ہی نہیں رہا کہ یہ کسی معجزے کی روشنی کو دیکھ پائیں۔ وَنَذَرُهُمْ، اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا، ہم چھوڑ رہے ہیں انہیں، چھوڑ رکھا ہے ہم نے انہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، یہ سرگرداں رہے، جو چاہیں کرتے رہیں، ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور ان کو عقل دی ہوئی ہے، یہ کب اپنی عقل سے کام لے کر سمجھے، حق کا انتخاب کریں، یہ اب ان کے اوپر ہے۔